بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات، چونکہ اس رات میں اللہ کی رحمت سے لاتعداد انسان دوزخ سے نجات اور چھٹکارا حاصل کرتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کو کچھ ایسی راتیں عطا کی ہے جو اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور عنایت کی نوید سعید لے کر آتی ہے۔ شہزادی رحمت اللہ علیہ نے کیا خواب کہا تھا کہ رحمت حق بہانے میں جاوید یعنی اللہ رب العزت کی رحمت اپنے بندوں کی بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ یہ عظیم اور بابرکت راتیں اللہ کی رحمت کے حصول کی بہانے ہی تو ہیں۔ ان بابرکت راتوں میں سے ایک رات شب برات ہے۔ شب برات کا مطلب ہے نجات اور چھٹکارے کی رات، چونکہ اس رات میں اللہ کی رحمت سے لاتعداد انسان دوزخ سے نجات اور چھٹکارا حاصل کرتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب قدر کے بعد یہ رات تمام راتوں سے زیادہ بابرکت رات ہے۔ امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں ہیں، اسی طرح فرشتے کے لیے بھی 2 عید کی راتیں ہیں، جن میں سے ایک شب برات ہے اور دوسری شب قدر۔ بہت سی حدیث مبارک سے اس بابرکت رات کی عظمت و فضیلت واضح ہوتی ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام سے شب برات کی حوالے سے احادیث مروی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس رات میں قیام کیا کرو اور دین کو روزہ رکھا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک آسمان دنیا پر اپنی شان کی لائق نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخش طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اسے رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے آرام دوں، ہے کوئی ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ اعلان طلوع فجر تک فرماتا رہتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1388۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معمول کا ذکر بھی کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تلاش میں باہر نکلی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ڈر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ظلم فرمائیں گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گمان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ کے ہاں گئے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر اپنی شان کی لائق نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کی بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگ مغفرت فرماتا ہے۔ قبائل عرب میں قبیلہ بنی کلب سب سے زیادہ بکریاں پالنے کے حوالے سے مشہور تھا۔ اس مقام پر قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کا ذکر یہ واضح کرنے کے لیے کیا گیا کہ جس طرح قبیلہ بنی کلب کی بکری بال گننا ناممکن ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اتنے افراد کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جنہیں احاطے شمار میں لانا ناممکن ہے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر اس امر کا ذکر فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کتنے لوگ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس عظیم رات میں بھی اس کی رحمت سے محروم رہتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ اتنا لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے جتنے قبیلے بنی کلب کی بکریوں کی بال ہیں، مگر مشرک، دشمنی رکھنے والے، خطہ تلقی کرنے والے، بطور تکبر لٹکانے والے، والدین کی نافرمان اور عادی شرابی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔
مندرجہ بالا حدیث میں مذکور محروم افراد کے علاوہ دیگر احادیث میں ایسے مزید افراد کا ذکر ملتا ہے جو اس ببرکت رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ مختلف احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 10 قسم کی افراد ہیں جن کی اس ببرکت رات میں بھی بخش و مغفرت نہیں ہوتی۔ ان افراد میں مشرک، کینہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے دشمنی رکھنے والا، عادی شرابی، عادی زنی، کسی کو نہ حق قتل کرنے والا، والدین کا نافرمان، قطع تعلقی کرنے والے، بطور تکبر اور چغلی کرنے والا شامل ہیں۔ ان تمام احادیث سے اس رات کی عظمت و فضیلت سے آگاہ ہے۔ اس طرح مختلف روایت سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اس رات میں انسان کا نام عمل تبدیل ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کی ہر شخص کے پورے سال کے معاملات صحائف کی شکل میں دے دیتا ہے۔ یہاں یہ حقیقت واضح رہے کہ ہمارے تقدیر میں سب کچھ پہلے ہی لکھ جا چکا ہے۔ اس رات میں صرف 1 سال کی امور نفذ کرنے کے لیے صحائف فرشتے کی سپرد کیے جاتے ہیں۔ اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم بھی رحمت باری تعالیٰ کی مستحق قرار پائے وہ اعمال جنہیں سر انجام دے کر ہم اس رات کی رحمتوں اور برکتوں کے سمٹ سکتے ہیں۔ پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سچے دل سے توبہ کرے تاکہ ہمارا نام بھی اس رات میں جہنم سے آزاد ہونے والوں کی فہرست میں شامل ہو جائے۔ نمبر 2، باہمی رنجشتوں کو ختم کر کے ایک دوسرے سے معافی مانگے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ معافی رسمی نہ ہو کہ ایک میسج ٹائپ کر کے تمام دوستوں اور رشتہ داروں کو سینڈ کر دے اور اس خوش فہمی میں مبتلا رہے کہ ہم تو اپنی ذمہ داری پوری کر دیے، بلکہ کوشش کرے کہ حتی المکان احساس ندامت کے ساتھ سب سے انفرادی طور پر مناسب طریقے سے معافی مانگے۔ نمبر 3، اپنے والدین سے معافی مانگے اور ان کی خدمت کرنے کا پختہ عہد کرے۔ جن کے والدین اس جہان سے فانی سے رخصت ہو چکے ہیں وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ نمبر 4، اس رات میں قبرستان جانا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے اگر ممکن ہو تو قبرستان میں جانے کا اہتمام کرے۔ نمبر 5، بقدر وسعت ذکر و اذکار، درود شریف اور تلاوت قرآن کریم کے اہتمام کرے۔ 3 مرتبہ سورۃ الیاسین اور 7 مرتبہ سورۃ الدخان پڑھے۔ نمبر 6، نوافل کی ادائیگی کا اہتمام بھی کرے۔ قیام اللیل کی نیت سے کم از کم 8 نوافل ضرور ادا کرے، لیکن یہ بات بھی مد نظر رکھے کہ اگر آپ کی ذمہ قضا نمازیں ہیں تو ان کی ادائیگی نوافل سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے اگر آپ کے ذمہ قضا نمازیں ہیں تو وہ ادا کرے۔ نمبر 7، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک پر عمل کرتے ہوئے 15 شعبان کا روزہ رکھے۔ نمبر 8، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرے۔ اگر ہم سچے دل میں مندرجہ بالا اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارے نام بھی اس رات میں جہنم سے آزاد ہونے والا میں شامل ہو جائیں گے۔